عزت رسول اللہ کی۔ اور یہ بھی شیء ملاحظہ فرمائیں کہ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بٹتی ہے کونین میں، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ آخری بند ملاحظہ ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے پھر کب ممکن ہو مدحت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول۔ کام ہوتا ہے انہی کے نام کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے، میں بیمار محمد ہوں دوا کی کیا ضرورت ہے، میں بیمار محمد ہوں دوا کی کیا ضرورت ہے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے۔ حضرت محترم بلا کسی تاخیر کے نہ تو جتنا پاک محمد قادری بغدادی امجدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ حضرات، یہ ہماری بڑی ہی خوش نصیبی ہے کہ اس حسین اجلاس میں پہلی دفعہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ یہ دعا ہے میرے پیر و مرشد کی، یہ کرم ہے میرے مرشد برحق حضور سید امجد حسن میاں قادری مدد العالی و نورانی کی۔ ان قریب حضور کی تشریف ہونے والی ہے، اور اس سے بیشتر مجھے ناچیز کو حضرت حکم دیا کہ مفتی صاحب آپ اسٹیج پہ پہنچیں اور تھوڑی دیر آپ بیان فرمائیں۔ یقین جانیں آج میں جو کچھ بھی ہو، ہمارے گاؤں کے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں بخوبی جانتے ہیں، میں جو کچھ بھی ہوں یہ سب صدقہ ہے، یہ سب ثمرہ ہے میرے پیر مرشد کا۔ میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی، بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اپنے ایک سچے محسن کی بارگاہ میں اپنے عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج یہاں تشریف فرما ہے، جسے پوری دنیا سید الہند سیدنا پاک قادری علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتی و پہچانتی ہے۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ کچھ شعر نظم کی شکل میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت مقتدی جلال صاحب حافظ غلام یقین صاحب سماعت کریں، نوازش ہو، بس 4 شعر سماعت کریں، منقبت کے شعر ہیں۔ جی جی جی، کہ شاعر کہتا ہے کہ مقدر اپنا آگے کی، اجی مقدر اپنا آگے کیجئے بیدار، امجھر میں مقدر اپنا آگے کیجئے بیدار، امجھر میں مقدر اپنا آگے کیجئے، کہ مقدر اپنا کے مقدر اپنا کے لیجئے، عجیب
بیدار امجھر میں، بیدار امجھر میں، کیونکہ شفا پا جاتا ہے سب کا، اج شفا پا جاتا ہے سب کا، دل بیمار امجھر میں شفا پا جاتا ہے سب کا، دل بیمار میں شفا پا جاتا ہے سب کا، دل بیمار امجھر میں۔ اور مشہور زمانہ کرامت حضور سیدنا پاک کی ملاحظہ فرمائیں کہ کیا جنہوں نے حکم سے اپنے ندی کا موڑ ڈالا رخ، جنہوں نے حکم سے اپنے ندی کا موڑ ڈالا رخ، جنہوں نے اپنے حکم سے اپنے ندی کا موڑ ڈالا رخ، ہے روزہ ایسے خطب وقت، ہے روزہ ایسے خطب وقت کا زبار امجھر میں، ہے روزہ ایسے خطب وقت کا زبار امجھر میں۔ اور شیر رشید سے پہلے مقطع نہیں ہے، شیر رشید سے پہلے یہ شیر بڑی دیر کے ساتھ ملانا فرمائے، تمام علماء کی توجہ کا تعریف میں چل کے سنگے سے بول دوں سبحان اللہ، کہ جہاں سے فیض پٹتا ہے جناب غوث اعظم کا، جہاں سے فیض پٹتا ہے جناب غوث اعظم کا، کہ جہاں سے فیض پٹتا جہاں سے فیض بٹتا ہے جناب غوث اعظم کا، ارے کھلا ہے ایک ایسا، ہاں کھلا ہے ایک ایسا کیا قادری دربار امجھر میں، کھلا ہے ایک ایسا قادری دربار امجھر میں۔ اور گاؤں کے ساتھ یہ بھی شیر رشید ملاحظہ فرما لیں، جو اولیاء اللہ کے ماشاءاللہ، جو اولیاء اللہ سے ادا کرتے ہیں اور ماد اللہ کیا کیا نہ جانے کرتے ہیں۔ یہ شعر ہٹا کر بغض کا پردہ نگاہ عشق سے دیکھو، ہٹا کر بغض کا پردہ نگاہ عشق سے دیکھو، ہٹا کر بغض کا پردہ نگاہ عشق سے دیکھو، کہ نظر آئے گا تم کو، ہاں نظر آئے گا تم کو جلوے سرکار امجھر میں، نظر آئے گا تم کو جلوے سرکار امجھر میں، مقدر اپنا کیجئے، مقدر اپنا کے کیجئے، بیدار امجھر میں، بیدار امجھر میں۔ اور اگر آپ بڑی تیزی کے ساتھ آئیں درود پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اسے سیدنا پاک سید الہند میں شرکت کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، جن کا گھرانہ بھی نورانی، جن کا سلسلہ بھی نورانی، جن کے جد امجد بھی نورانی، جن کے بزرگوار بھی نورانی، اللہ اللہ، وہ سیدنا پاک جن کی ولادت با سعادت 25 رمضان المبارکہ 810 ہجری کو شہر بغداد میں ہوئی۔ اللہ اللہ، آپ نسبت دیکھیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
ولادت بھی ہوئی ہے تو وہ ماہ رمضان المبارکہ میں ہوئی ہے، اور حضور سیدنا پاک محمد قادری بغدادی علیہ رحمت و رضوان کی ولادت بھی ہو رہی ہے، رمضان کے مہینے میں ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، سیدنا پاک قادری علیہ رحمت و رضوان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک لمبی عمر عطا فرمائی۔ مورخین کے مطابق آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے 123 سال کی عمر شریف عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ بچپنے سے ہی اللہ کی یاد میں مستغرق رہا کرتے تھے، اور آپ کے والد بزرگوار نے وہ تربیت فرمائی جن کا نام نامی حضور آقائی سندی سید شمس الدین قادری علیہ رحمت و رضوان ہے، جو اس زمانے میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانقاہ کے بغداد کے سجادہ نشین تھے۔ اللہ اللہ، 21 سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم حاصل کر لیے۔ اس کے بعد آپ کے والد بزرگوار فرماتے ہیں، بیٹا تم دن میں علم حاصل کرو اور رات میں ذکر الہی میں مصروف رہا کرو، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی مقامات مقدسہ ہیں وہاں جا کر کے حاضری لیا کرو۔ اللہ اللہ، 2 سال تک آپ ایسا ہی کرتے رہے۔ بغداد معلمہ میں جتنے بھی مقامات مقدسہ تھے آپ ایک کے بعد دیگر سارے مقامات پر جاتے، حاضری دیتے، روحانی فیض حاصل کرتے۔ اس کے بعد آپ نجف شریف تشریف لے گئے، وہاں پر 6 مہینے آپ نے قیام کیا۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس میں تشریف لے جاتے ہیں۔ حج کا جب مہینہ آتا ہے تو آپ حج کے تمام ارکان کو پورا کرنے کے بعد وہاں پر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مزارات وہاں پر بھی حاضری دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، المختصر یہ کہ آپ دن میں علم حاصل کرتے اور رات میں یاد الہی میں مصروف رہتے، اور ساتھ ہی ساتھ تمام مقدس مقامات پر حاضری دیتے۔ تو جانتے ہیں اس کے بعد جب آپ کے والد بزرگوار نے قدم تھمایا فتویٰ دینے کے لیے، یہ تمام چیزوں کے دیکھنے کے بعد آپ کے والد بزرگوار فرماتے ہیں، بیٹا ابھی تو تم نے صحیح سے علم بھی حاصل نہیں کیا ہے، کیونکہ تصوف اور سلوک کا راستہ ایسا ہے، یہ ایسا سمندر ہے کہ اگر ہزاروں سال اس راستے پر چلا جائے تو بھی انسان پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، بہرحال سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جب آپ کا وقت آتا ہے، 34 سال کی عمر ہے۔ اللہ اللہ، آپ اندازہ کریں کہ جب ہم آپ اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، ہم اپنے دیار کو چھوڑتے ہیں، تو ہمیں یقین بھی ہوتا ہے 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال کے بعد کبھی نہ کبھی اپنے دیار کو جائیں گے، کبھی نہ کبھی اپنے گھر کو جائیں گے۔ لیکن وہاں پر یہ نہیں تھا۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کے والد بزرگوار کا حکم سر آنکھوں پر، ادھر خوشی بھی ہے اور وطن چھوڑنے کا رنج بھی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، وہ اپنا گاؤں چھوڑتے ہیں تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ تو بغداد معلّہ چھوڑ رہے ہیں، وہ تو غوث اعظم کا آستانہ چھوڑ رہے ہیں، اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ کے والد بزرگوار تمام نصیحتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب چلنے کا وقت ہوتا ہے تو حضرت علامہ شیخ حسن علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، جو آپ کے بہت قریبی تھے سید شمس الدین علیہ رحمت و رضوان کے، کہ حضور راستے کے خرچ کے بھی کچھ تو عطا فرمائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کیا ہفتے کافی نہیں ہے؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے جیلان سے چلتے وقت جب آپ بغداد معلّہ کے لیے چلے تھے، آپ کی والدہ نے فرمایا تھا کیا یہ وظیفہ میرے بیٹے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد حضرت علامہ حسن شیخ حسن فرماتے ہیں، حضور راستے کے لیے کچھ انتظام فرما دیں، اسے عنایت کر دیں، راستے کا سفر کا خرچ۔ اللہ اللہ،
मौरखीन लिखते हैं हुजूर शमसुद्दीन अलैहि रहमत व रिजवान अपनी जेब से पैसा नहीं निकालते हैं, बल्कि ठेकड़ी, जिसे हमारा आप खपड़ा कहते हैं, ठेकड़ी उठाते हैं और वही 40 ठेकड़ी उठा के दे देते हैं। अल्लाह अल्लाह। लेकिन हजरत हसन अलैहि रहमत व रिजवान मुझे खास में थे। जब वो ठेकड़ी को हाथ में लेते हैं और कुछ देर के बाद देखते हैं वो ठेकड़ी नहीं है, बल्कि वो तो दीनार में तब्दील हो चुका है। अल्लाह अल्लाह, वो तो दीनार में तब्दील हो चुका है। अल्लाह अल्लाह। ये जब करामत देखी तो हुजूर सैयद शमसुद्दीन अलैहि रहमत व रिजवान के कदमों में गिर पड़े और कांपने लगे। कहते हैं सरकार गुस्ताखी माफ हो। हजरत शमसुद्दीन अलैहि रहमत व रिजवान अपने मुर्गे खास को उठाते हैं और गले लगाते हैं और कहते हैं तो बेटा हमारे यहाँ किसी को डांटा नहीं जाता है, हमारे यहाँ गले लगाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाखिर सफर की तैयारी हो जाती है। हजरत शेख सिराजी भी हैं, हजरत शेख अली हिंदी भी हैं, जिनके हुक्म के मतलब जिनके लिए आप यहाँ तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह। और आपके वालिद बुजुर्गवार ने पहले ही पेशन गोई कर दी थी कि बेटा यहाँ से आना और एक जगह रुकना, वहाँ निकाह करना। बहरहाल आप इराक से चलते चलाते कंधार में तशरीफ फरमा होते हैं, वहाँ क़याम पज़ीर होते हैं। वहाँ पर उस वक्त के सैयद आलिम, सैयद मुफ्ती, सैयद वली कामिल हज़रत शेख सैयद नसीरुद्दीन तबरेज़ी अलैहि रहमत व रिज़वान से मुलाकात होती है, जिनकी मुलाकात पहले मक्का मुकर्रमा में हो चुकी थी और रूम में भी हो चुकी थी। अल्लाह अल्लाह। आप मुलाकात करते हैं और आप जो है मुलाकात करने के बाद उस कंधार की सरजमीन पर जो बादशाह था वो मुहिब अहले बैत था, वो बुजुर्गों का बहुत बड़ा एहतराम किया करता था, उस तक बात पहुंचाई। तो वो भी शख्स आता है, वो बादशाह चल के आता है और कहता है हुजूर अगर एक रात के लिए मेरे घर में तशरीफ फरमा हो जाए तो मेरी जिंदगी की मेराज हो, मेरी जिंदगी की मेराज हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। जब ये खाकसाजी, जब ये आजिज़ी हुजूर सैयद पाक अलैहि रहमत व रिज़वान देखते हैं तो जो है कहते हैं जरूर तुम्हारे घर तशरीफ ले चलेंगे। बिल अखीर हुजूर सैयद पाक वाली कंधार के घर तशरीफ ले जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। और आप उस वाली कंधार को भी मुरीद करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक अजीब मामला पेश आया। अल्लाह अल्लाह। जब आपकी शोहरत चारों तरफ हो गई और वाली कंधार के बादशाह ने अपने खुदामों के जरिए से ये बात आम करवा दी कि जो है इस वक्त जो है यहाँ पर एक अल्लाह के मुक़द्दस वली तशरीफ लाए हैं और जो है खानवादे कादिया के एक चश्म चराग तशरीफ ले आए हैं। अल्लाह अल्लाह। तो लोग चौक दर चौक आपकी बारगाह में आने लगे और फैज हासिल करने लगे, हल्क़े इरादत में दाखिल होने लगे। बगदाद मुअल्ला से चले तो 40 लोग चले थे, लेकिन यहाँ जब आए हैं कंधार की सरजमीन पर, जब ये अल्लाह का मुक़द्दस वली आता है तो इतना फैज़ का दरिया बहाता है। मेरा विस्तार ये कहने लगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। लोग आते गए और कारवां बनता गया। बहरहाल आपकी बारगाह में तमाम लोग आने लगे, उलमा भी आने लगे, फुक़हा भी आने लगे, तमाम लोग आने लगे। लेकिन आपको एक बात ये भी चलते चलाते बता दूं कि सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने से, बल्कि उसके पहले से ये मामला चला रहा है कि बड़े बड़े लोगों की बारगाह में लोग फैज़ हासिल करने के लिए भी आते हैं, कुछ लोग नुक्ता निकालने के लिए भी आते हैं, कुछ लोग ऐब ढूंढने के लिए भी आते हैं। देखें ये क्या बोल रहे हैं, इनके अंदर कुछ है कि नहीं, इनके अंदर रूहानी पावर है कि नहीं। बहरहाल हुजूर सैयद पाक क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान के पास कुछ उलमा तशरीफ लाते हैं और आपका इम्तिहान लेना चाहते हैं। एक मसला पेश किया, कहते हैं हुजूर ये बताएं क्या जब औरत अपनी चोटी को बांधे हुए हो उस वक्त गुस्ल किस तरीके से किया जाए। क्या सवाल किया उलमा ने कि औरत
के ऊपर अगर गुस्ल फर्ज हो या उसे नहाने की ज़रूरत हो और अपने सर के बाल को बांधे हुए हो, चोटी भी लगाई हुई हो, तो क्या उसको चोटी खोल के गुस्ल करना ज़रूरी है या ऐसे ही गुस्ल करना ज़रूरी है? तो हुज़ूर सैयदना पाक क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक बयान फरमाते हैं कि सरकार कायनात अलैहि तैयब व सना का ये फरमाने वाली शान है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दफ़ा आका की बारगाह में हाजिर होती है और पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अगर कोई औरत अपने सर के बाल को बांधे हुए हो मजबूती के साथ, तो उसको ऐसी सूरत में गुस्ल किस तरीके से करना चाहिए? क्या उसका गुस्ल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरी शरीक हयात सुनो, अगर पानी बाल की जड़ तक पहुंच जाए तो चोटी को खोलना जरूरी नहीं है, और अगर पानी बाल की जड़ तक सही से न पहुंच रहा हो तो सर के बाल को खोलना जरूरी है। तो ये मसला हुजूर सैयदना पाक क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान ने बता दिया। जब ये मसला आपने बताया तो उन उलमा के दिल में फिर वसवसा पैदा हुआ, एक शुबहा पैदा हुआ। उन लोगों ने सोचना शुरू किया कि हो सकता है ये मसला सिर्फ सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीक हयात के लिए बात रहा हो, ज़बान पे बात नहीं आई, ये मसला ये वसवसा दिल में चल रहा है। अल्लाह 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 किस मुक़द्दस वली को पता चल जाता है, मालूम हो जाता है, कश्फ के जरिए से आप मुलाहिजा फरमा लेते हैं कि इन उलमा के दिल में क्या चल रहा है। अल्लाह अल्लाह, मुझे एक बात कह लेने दिया जाए, शायद वो उलमा जो सरकार सैयदना पाक अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में ये जो हाजिर हुए थे, मेरे नाक़िद एतबार के हिसाब से अदब के साथ हाजिर हुए थे। अगर अदब के दायरे में रह के हाजिर हुए होते तो सवाल का जवाब भी मिल जाता और रूहानी फैज़ भी मिल जाता, सवाल का जवाब भी मिल जाता, अदब का तरीका भी मिल जाता, रूहानी फैज़ भी मिल जाता। तो मेरे सैयदना पाक क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान बबांगे बुलंद इरशाद फरमाते हैं, ओ उलमा सुनो, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पाक आम है, यानी सुबह क़यामत तक के लिए जितनी भी औरतें मजहब इस्लाम में दाखिल होंगी, ये मसला सारे औरतों के लिए आम है, मेरे घर के लिए आम साथ नहीं। बिलाखिर यहाँ जब लाजवाब हो गए, फिर उनके दिल में यही वसवसा चल ही रहा था, अल्लाह अल्लाह। अब हुजूर सैयदना पाक क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान को जलाल आ जाता है, आप बारगाह खुदाबंदी में दुआ गो होते हैं, हाथ को उठाते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ बारे इलाह, ऐ मेरे माबूद हकीकी, ऐ परवरदिगार, आज तेरे महबूब के आल को ये उलमा जलील करने पर तुले हुए हैं, आज तेरे महबूब के आल को ये उलमा जलील करने पर तुले हुए हैं। रब्बे कदीर, तो इनका हिसाब फौरन, तो इनका हिसाब फौरन फरमा दे। इतना कहना था जितने उलमा उस वक्त में वहाँ बैठे हुए थे, मौलिकीन लिखते हैं, उलमा बयान फरमाते हैं, सारे उलमा की ज़बान एक बार की बंद हो गई, सारे उलमा की ज़बान बंद हो गई और उनके दिल में जो वसवसा चल रहा था, उनके दिल से आवाज़ आने लगी, उनके दिल से आवाज़ आने लगी। अल्लाह अल्लाह, ये है हुजूर सैयदना पाक क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान का फैज़ान और आपकी ये रूहानियत। आप 130 साल की उम्र पा करके अमजद शरीफ जो बिहार में औरंगाबाद जिला में वाक़ है,
آپ وہاں آرام فرما رہے ہیں. اللہ نے وہ روحانی طاقت، وہ قوت، وہ پاور، وہ تصرف اپنے اس محبوب بندے کو عطا کیا کہ زبان سے اگر بول دے اللہ اللہ، کیا وہ انسان ہو، کیا وہ جنات ہو، ارے کیا وہ نبی ہو، اللہ کا ولی اگر کہہ دے تو وہ جو ہے تمام لوگ اللہ کے اس ولی کے بات پر عمل کرنے کے لیے تیار. اللہ اکبر. وہ ندی جو مشہور زمانہ ندی ہے، آپ جب وہاں تشریف لائے آپ نے آخری بار اپنی چھڑی کو وہاں پر گاڑ دیا اور آپ کے والد بزرگوار نے یہ نصیحت بھی فرمائی کہ بیٹا اس عصا کو، اس چھڑی کو جہاں گاڑ دینا اپنے آپ ہری ہو جائے، اپنے آپ سرسبز و شاداب ہو جائے تو سمجھ لینا میرا آخری قیام گاہ یہی ہے، میرا آخری مسکن یہی ہے. اللہ اللہ. تھوڑے دنوں کے بعد وہ عصا جب ہری ہو گئی اور لوگ چوک در چوک جب آپ کی بارگاہ میں فیض حاصل کرنے کے لیے آنے لگے، جہاں بڑھنے لگا، بھیڑ بڑھنے لگی. اللہ اللہ. ندی سامنے تھی، لوگوں کو دشواریاں بھی ہونے لگی. اللہ اللہ. آپ ایک دن جلال میں آتے ہیں، اللہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے ندی سن، اب مجھے یہی رہنا ہے، اب تو سن، جہاں میں ہوں وہاں تو نہیں، جہاں تو ہے وہاں میں نہیں. اللہ اللہ. اللہ کے مقدس ولی کی زبان سے بات نکلتی ہے تو دوسرے دن وہ 100 ندی 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پر نہیں بلکہ 14 کلومیٹر دوری سے وہ ندی سے بہنے لگی. اللہ اللہ. بس انہی چند کلمات کے ساتھ میرے پیر و مرشد کا یہ فیضان ہے. الحمدللہ ہماری حاضری امجد شریف میں ہو چکی ہے اور ہم نے اس مقدس جگہ کی زیارت کی ہے اور ہم دعا ہمیں اور آپ کو حضور سیدنا پاک قادری علیہ رحمت و رضوان کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ میرے پیر و مرشد کے ارشادات، فرامین اور اقوال پر خاص کر مریدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل پیدا ہونے کی توفیق دے. قسم خدا کی میں اگر بولوں گا تو غلو ہوگا، لیکن چلتے چلاتے میں یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پیر مرشد کا مجھ پر یہ کرم ہے. میں نے اپنے پیر و مرشد کے شب و روز دیکھے ہیں، نشست و برخاست دیکھے ہیں، چلنا پھرنا دیکھا ہے. اللہ اللہ. ہم لوگ تھک جاتے ہیں، ہم لوگ ہمت ہار جاتے ہیں فیروز بھائی کہ اب ہم سے نہیں ہو پائے گا، حضور بس کریں. لیکن حضور ہیں کہ چلتے جا رہے ہیں، کوئی بلا رہا ہے، کہیں بھی بلا رہا ہے، کیا کھلا رہا ہے، کیا پلا رہا ہے، کیا دے رہا ہے، کسی چیز سے مطلب نہیں ہے. بس اگر مطلب ہے تو مریدوں کی دادرسی سے مطلب ہے، فائدہ ہو جائے. اللہ اللہ. جانتے ہیں اس کے باوجود میرے پیر و مرشد نے فرمایا تھا، ایک مرتبہ ہم لوگوں نے کہا تو حضور کرم فرمائے ایک دفعہ جو ہے حضور امام ملت کی تشریف آوری ہمارے علاقے میں ہو جائے، مرزا پور میں ہو جائے، بھارت گنج وجے پور میں ہو جائے. ربیع الاول کا موقع تھا تو سبوں کو حضور نے کچھ نہیں بولا، مجھے خاص کر کہا مفتی صاحب کو سوچنا چاہیے، یہ اسی لائن میں ہے کہ اگر ان کو یک بارگی وجے پور سے باہمی بلا لیا جائے، ربیع الاول کا سیزن ہو تو انہیں کیسا لگے گا. تو حضور نے برجستہ یہ فرمایا تو حضور امام ملت اس ضعیفی کے عالم میں اللہ اللہ مرض میں مبتلا ہے، اللہ نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میں ان کا کام دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں، میں حضور کا کام دیکھتا ہوں میں پریشان ہو جاتا ہوں. اس عمر میں اتنی ذمہ داریاں، اتنا کام کہ اورنگ آباد میں 1-2 کلومیٹر کی نہیں 4 کلومیٹر کا بڑا لمبا جلوس ہوتا ہے اور اس کی صدارت حضور امام ملت فرماتے ہیں. الحمدللہ انشاءاللہ الرحمن کل انشاءاللہ نہیں تو پرسوں ضرور حضور امام ملت کی کی آپ زیارت کریں گے اور ان کے نیا فرمودہ سے آپ مالا مال ہوں گے. بس ان چند کلمات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بزرگوں کے بتائے ہوئے فرمودات پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کو عقیدت سے کام لیتے ہیں، جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں. نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں، نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں، نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت. نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں،
نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں، اور جہاں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے، جہاں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے، حضور اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں، حضور اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں، اور سلام آتا ہے دنیا کے کونے کونے سے، سلام آتا ہے دنیا کے کونے کونے سے، نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں، نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں۔ اب بلا کسی آئیے ہم آپ دل کے دریچے کو کھول کر کے نبی علیہ نبی پہ جم جم کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک سلیم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پیر طریقت رہبر رائے شریعت اولاد غوث اعظم سید امجد حسنین صاحب قبلہ کی دعا لیتے ہوئے 3 شعر حضرت کا حکم ہے، 3 سے 4 شعر تیزی کے ساتھ سماعت فرمائیں، بغیر سماعت فرمائیں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کہ نبی کی بزم سجاؤں گا میں امجدی ہوں، کہ نبی کی بزم سجاؤں گا میں امجدی ہوں، کہ نبی کی بزم سجاؤں گا میں امجدی ہوں، اور علی کا نعرہ لگاؤں گا میں امجدی ہوں، علی کا نعرہ لگاؤں گا میں امجدی ہوں، علی کا نعرہ لگاؤں گا میں امجدی ہوں۔ اور یہ شعر دل کے دریچوں کھول کر سماعت فرمائے کہ ہمارے پیر طریقت ہے جو امجد حسن ہے، ہمارے پیر طریقت ہے میاں امجد حسن ہے، کہ ہمارے پیر طریقت ہے جو امجد حسن ہے، میں ان پہ جان لٹاؤں گا میں امجدی ہوں، میں ان پہ جان لٹاؤں گا میں امجدی ہوں، میں ان پہ جان لٹاؤں گا میں امجدی ہوں۔ اور جس سور سے میں آئے ان کے بارے کا ایک شعر، جناب حضرت سید الہند کا اے لوگو، جناب حضرت سید الہند کا اے لوگو، کہ جناب حضرت سید الہند کا اے لوگو، میں عرس پاک مناؤں گا میں امجدی ہوں، میں عرس پاک مناؤں گا میں امجدی ہوں، اور مجھے نصیب سے دامن ملا ہے امجد حسنین کا، کہ مجھے نصیب سے دامن ملا ہے امجد حسنین کا، مجھے نصیب سے دامن ملا ہے امجد حسنین کا، کہ میں بھی خلد میں جاؤں گا میں امجدی ہوں، کہ میں بھی خلد میں جاؤں گا میں امجدی ہوں۔ وقار معزز علماء ذوی الاحترام پیر طریقت رہبر رائے شریعت حضرت علامہ سید امجد حسنین صاحب قبلہ، جملہ سامعین کرام، پردے میں رہ کر سماعت کرنے والی میری اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ہم اور آپ 9واں سالانہ جشن عید میلاد النبی سید الہند کانفرنس میں شرکت کی سعادتیں و برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، میں نعت پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند شعر پڑھ کر اپنی جگہ لوں گا۔ ایک بار پورا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ جم کر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑی آواز دے دیجیے، اور ایک کو بھی تو دے دیجیے، اس لیے کہ 2-3 مہینے سے میں بیمار چل رہا ہوں۔ حضرت دعا فرما دیں، میں ابھی دعا کرا کے آیا ہوں، اور 3 مہینے کے بعد پہلی بار مائک پہ آیا ہوں۔
میں چند کلام رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان کی لکھے نعت پاک کے چند شعر پڑھنے کی سعادتیں برکتیں حاصل کر رہا ہوں. پورا مجمع یہاں سے لے کر وہاں تک محبت سے بول دیں یا رسول اللہ، اور محبت سے بول دیں یا رسول اللہ. شعر سماعت کریں. بہر دیدار بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. میرے ساتھ آپ پڑھیں گے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. جشن عید میلاد النبی بھی ہے کہ بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. اب ایک شعر ملاحظہ کریں عقیدے کے حوالے سے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی موجود نہیں، ملاحظہ کریں کہ سامنے جلوگر پہ کرے نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو. کہ سامنے جلوگر کے سامنے جلوگر پہ کرے نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو. کر کے تبدیل ایک دن، محبت سے بولیں، کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. کہ چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. اور اس کلام کا سب سے عمدہ شعر، آخری وقت ہے ایک بیمار کا، آخری وقت ہے ایک بیمار کا، دل مچلنے لگا شوق دیدار کا. ہر ایک کی خواہش، ہر ایک کی تمنا، ہر ایک کی آرزو کہ کاش موت سے پہلے سرکار کی زیارت نصیب ہو جائے. کہ آخری وقت ہے ایک بیمار کا، دل مچلنے لگا شوق دیدار کا. آخری وقت ہے ایک بیمار کا، دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، دل مچلنے لگا شوق دیدار کا. بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. اور ایک آخری شعر ملاحظہ کر لیں. آج محفل میں محبوب کی دھوم ہے، شان عز و کرم سب کو معلوم ہے.
آج محفل میں محبوب کی دھوم ہے شان عز و کرم سب کو معلوم ہے آج محفل میں محبوب کی دھوم ہے شان عز و کرم سب کو معلوم ہے شان عز و کرم سب کو معلوم ہے یوں لٹاتے ہوئے رحمتوں کے گوہر یوں لٹاتے ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ محبوب کی دھوم ہے شان عز و کرم سب کو معلوم ہے آج محفل میں محبوب کی دھوم ہے شان عز و کرم سب کو معلوم ہے شان عز و کرم سب کو معلوم ہے یوں لٹاتے ہوئے رحمتوں کے گوہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم مقطع ملادہ کر لیں شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے کہ شام غربت ہے شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے کہ شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم اگر مکی درود پاک پڑھنا بھول جائے تو اگر مکی درود پاک پڑھنا بھول جائے تو زمانے کا کوئی شہد میٹھا ہو نہیں سکتا زمانے کا کوئی بھی شہد میٹھا ہو نہیں سکتا زمانہ اس لیے کہتا ہے یہ سارے زمانے سے زمانہ اس لیے کہتا ہے یہ سارے زمانے سے جو رتبہ ہے نبی کا وہ کسی کا ہو نہیں سکتا جو رتبہ ہے میرے نبی کا وہ کسی کا ہو نہیں سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون
لا يحزنه الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله السلام علیکم ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا حضرات محترم اب خاموشی توڑیں اس لیے کہ آپ جس ہستی کے لیے بے قرار و بے چین تھے وہ بھی اسٹیج پر رونق افروز ہیں اور مسجد انجمن غریب نواز کے جو امام صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں تو حضرات محترم اب ذرا بیداری کا ثبوت دیں ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اور اللہ کا فرمان مٹا ہے نہ مٹے گا اللہ کا فرمان مٹا ہے نہ مٹے گا اللہ کا قرآن مٹا ہے نہ مٹے گا اللہ کا قرآن مٹا ہے نہ مٹے گا اتنا پڑھو قرآن کہ دشمن بھی کہے اٹھے اتنا پڑھو قرآن کہ دشمن بھی کہے اٹھے دنیا سے مسلمان مٹا ہے نہ مٹے گا دنیا سے مسلمان مٹا ہے نہ مٹے گا حضرات محترم اب جن کے لیے آپ بے چین و بے قرار رہتے ہیں جن کی تقریر سننے کے لیے میری مراد
جناب اولاد غوث اعظم حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری الحاج جناب سید امجد حسنین قبلہ سے ہے. آئیے اپنے محبوب مقرر کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کیا جائے. نعرہ تکبیر. بے جان پرندوں پہ ہم وار نہیں کرتے, مرجھائے ہوئے پھولوں سے پیار نہیں کرتے, بیداری کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, سید الہند کانفرنس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بس حضرت کے شعراء اعظام و سامعین و سامعات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ العظیم وصدق رسولہ وعلی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نہایت ہی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزم ہدایت, نوبہار جنت, کنز نعمت, ختم دور رسالت, انیس الغربیین, مراد المشتاقین, طٰہٰ و یاسین, شفیع المذنبین, رحمت للعالمین, احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا خراج عقیدت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فکر اسفل ہے میری, فکر اسفل ہے میری, مرتبہ اعلیٰ تیرا, وصف کیا خاک کرے, خاک کا پتلا تیرا. حمد باری تعالیٰ ہے کہ وصف کیا خاک کرے, خاک کا پتلا تیرا, اور طور ہی پر نہیں موقوف اجالا تیرا, طور ہی پر نہیں موقوف اجالا تیرا, کون سے گھر میں نہیں جلوے زیبا تیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کون سے گھر میں نہیں جلوے زیبا تیرا. اور یہ شعر دیکھیں کہ ہے تیرے نام سے آبادیو صحرا آباد, ہے تیرے نام سے آبادیو صحرا آباد, شہر میں ذکر تیرا, دشت میں چرچا تیرا. سبحان اللہ. شہر میں ذکر تیرا, دشت میں چرچا تیرا. اور کیا خبر ہے کہ علی العرش کے معنی کیا ہیں, کیا خبر ہے کہ علی العرش کے معنی کیا ہیں. علی العرش استوا کا کچھ بد مذہبوں نے یہ ترجمہ کر دیا کہ معاذ اللہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے, اور جب اللہ کہیں بیٹھ جائے تو گویا کہ وہ مکان میں ہو جائے گا, اور اللہ کے لیے مکان محال ہے, وہ لا مکان میں رہتا ہے. تو کیا خبر ہے کہ علی العرش کے معنی کیا ہیں, کیا خبر ہے کہ علی العرش کے معنی کیا ہیں, کہ ہے عاشق کی طرح عرش بھی جویا تیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہے عاشق کی طرح عرش بھی جویا تیرا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بارگاہ مصطفیٰ میں بیان فرماتے ہیں, لکھتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا.
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات محترم، میں تحدیث نعمت کے اعتبار سے چاہتا ہوں کہ اس محفل کی جو خصوصیت میں سے جو پہلی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آج فجر بعد ماہم شریف ٹوپی والے بابا، مولانا شاہ بابا اور ماہم شریف کی قبرستان میں ہم لوگوں نے گل پوشی اور پھول کو پیش کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ظہر جمعہ نماز جمعہ نوپاڑا قبرستان میں تقریباً 10 کلو پھول مرحومین کی قبر پر پیش کیا جا چکا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس بزم کی خصوصیت یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ پھول کی ضرورت زندوں سے زیادہ ان مرحومین کو ہے۔ تو یہاں بھی استقبال کے لیے آخر دن میں کر لیا جائے گا، لیکن سب سے پہلے وہ ہمارے مرحومین اور ہمارے اور آپ کے آباء و اجداد جو اپنے قبر میں آرام فرما رہے ہیں، ان کے لیے الحسنین ایجوکیشنل ٹرسٹ ہدیہ خلوص اور ایصال ثواب کے نیت سے حاضری بھی دی جاتی ہے اور پھول پیش کیا جاتا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جہاں قرآن کو جانے نہ انجانے میں توہین کے زمرے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس محافل کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد جب کرسیاں خالی ہوتی ہیں تو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور جب کرسیاں بھر جاتی ہیں تو پھر نعت، منقبت، قصیدے، بیان، ذکر ہوتا ہے، اور قرآن ہمیں اور آپ کو سننے کا موقع نہیں ملتا۔ اور پھر نعت پر ہماری سخاوت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد چھوٹ اور پھر پیسہ اور ہدیہ تحائف ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اللہ سے بہتر نہ کسی نے کہی ہے نہ کوئی کہہ سکتا ہے، اور نعت مصطفیٰ کی کتاب قرآن سے بہتر نہ کوئی کتاب ہو سکتی ہے اور نہ کبھی لکھی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ تو سبحان اللہ۔ بہترین نعت مصطفیٰ آیت قرآن ہے۔ اس لیے جہاں پہلے تقریر بھی ہو چکی ہے، نعت و منقبت بھی پڑھی جا چکی ہے، اس کے بعد بھی تلاوت قرآن کا یہ تینوں روز الگ الگ قاری تشریف لائیں گے اور آپ حضرات اسے سماعت کریں گے۔ اور میرا یہ پیغام ہوگا کہ جہاں بھی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے وہاں قرآن کی تلاوت کا یہ نظام بنایا جائے کہ جہاں پبلک جب جمع ہو جائے تو جہاں آپ نعت مصطفیٰ سنتے ہیں وہیں آپ آیت قرآن بھی سنیں، سبحان اللہ، تاکہ ہمیں سننے کا ذوق اور شوق پیدا ہو۔ میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ وقت کا تقاضا بھی ہے، ہماری اور آپ کی ضرورت بھی ہے۔ ہر شخص بیمار نظر آتا ہے، جس سے پوچھئے کمزوری کی شکایت کرتا ہے۔ کسی کی آنکھ کمزور ہے، کسی کی کان کی سماعت کمزور ہے، کسی کو ناک کے سونگھنے کی طاقت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، کسی کو کمر میں درد ہے، کسی کو گھٹنے میں درد ہے، کسی کی لیور کمزور ہے، کسی کا دل کمزور ہے، کسی کے نسیں کمزور ہو رہی ہیں، اور دنیا میں طرح طرح کے الگ الگ سبجیکٹ کے ڈاکٹر کلینک کھول کر بیٹھے ہیں۔ آنکھ جس کی کمزور ہے وہ آنکھ والے کی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، جس کے کان
کی سماعت کمزور ہے وہ کان کے اسپیشلسٹ کے پاس جا رہا ہے، جس کا لیور کمزور ہے وہ لیور کے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، جس کی کڈنی فیل ہو رہی ہے وہ کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس جا رہا ہے، جس کا دل میں بلوکیج ہو رہے ہیں وہ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سارے اعضاء جو کمزور ہو رہے ہیں اس کے لیے ڈاکٹر بھی ہے، آپ نے منتخب بھی کر لیا ہے، آپ نے ڈیٹ بھی لے لی ہے، لائن بھی لگا لیا ہے، پہنچ بھی گئے ہیں۔ آپ کے نے کبھی غور کیا کہ آنکھ کمزور ہونے پر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیور کمزور ہونے پر ڈاکٹر پر جاتے ہیں، لیکن آپ کی جو روح کمزور ہو رہی ہے اس کے لیے کہاں جانا ہے؟ روح کمزور جو ہو رہی ہے، آنکھ اگر ایک کمزور ہو جائے تو آپ دوسری سے دیکھ سکتے ہیں، اور دوسری آنکھ بھی اگر کمزور ہو جائے تو آپ چشمہ لگا سکتے ہیں۔ روح کے لیے کون سا چشمہ ہے؟ کان کے لیے آلہ آ گئے ہیں کہ کم اگر سنائی دیتا ہو تو آلہ لگا لیں تو آواز اچھی آنے لگتی ہے، روح کے لیے کون کیا آلہ ہے؟ آج ہمارے اعضاء جو کمزور ہو رہے ہیں ان کے لیے ایک نئے طریقے سے آپ کے لیے فوڈ کے یعنی کھانے کی الگ الگ ترتیبیں دی جا رہی ہیں، اور ہمارے جسم کی کمزوری کو ختم کر لینے کے لیے کوئی کہہ رہا ہے کھجور کھاؤ، کوئی کہہ رہا ہے بادام کھاؤ، کوئی کہہ رہا ہے اخروٹ کھاؤ، کوئی کہہ رہا ہے چرغوزہ کھاؤ، کوئی کہہ رہا ہے کہ سبید کھاؤ، کوئی کہہ رہا ہے ہریسہ کھاؤ، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ٹونک پیو۔ روح کمزور ہو گئی ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے کیا کریں؟ اگر آپ چلنے کے قابل نہیں ہیں تو اس کے لیے واکر آ گیا ہے، ڈنٹا ہے، لاٹھی ہے، جس سے پکڑ کر سہارا دے سکتے ہیں۔ باپ بوڑھا ہو گیا، باپ کمزور ہو گیا، بیٹا کا سہارا لے کر چل سکتا ہے۔ روح اگر کمزور ہو جائے تو بیٹا سہارا نہیں دے سکتا، روح اگر کمزور ہو جائے تو بیوی بھی سہارا نہیں بن سکتی، روح ہی اگر کمزور ہو جائے تو آپ کا کوئی سہارا نہیں بن سکتا۔ روح اگر کمزور ہو جائے اس کے طاقت کے لیے ایک ہی راستہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ دل اگر بے قرار ہونے لگے اور اسے قرار نہ ملے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ۔ اللہ کے ذکر سے روح کو طاقت دو، اللہ کے ذکر سے روح کو مضبوط کرو، اس لیے کہ اگر روح مضبوط ہے تو آپ مضبوط ہیں، روح اگر مضبوط ہے تو آپ کا معیار مضبوط ہے، روح اگر مضبوط ہے تو آپ کا وجود مضبوط ہے، روح اگر مضبوط ہے تو آپ کی ذات مضبوط ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جس جسم کی خاطر بڑے فکر مند آپ رہتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اگر جسم کو آپ نے مضبوط بنا بھی لیا تو کیا یہ جسم قبر میں باقی رہنے والا ہے؟ اگر جسم کو آپ نے بہت قیمتی کھانے سے آپ نے تندرست کر بھی لیا تو کیا یہ آپ کے کام آنے والا ہے؟ اگر کام یہ جسم آنے والا ہوتا تو فرشتے جسم کو لے جاتے، روح نہیں لے جاتے، جسم تو چھوڑ دیتے ہیں، روح کو لے جاتے ہیں، اس لیے کہ کام کا روح ہے، اس لیے اللہ روح کو لے جاتا ہے، جسم کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور پھر جسم کی حالت آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ اور ہم ہی مل کر اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے بعد اگر کچھ دیر رکھنا ہو تو کوئی برف کا انتظام کرتا ہے اور اے سی روم کا انتظام کرتا ہے تاکہ جسم خراب نہ ہو، یعنی آپ کو اس کی فکر ہے کہ جسم خراب ہونے کا امکان ہے، اس لیے آپ اس کا انتظام کرتے ہیں۔ اب انتظام کب تک کرتے ہیں؟ جب آپ اپنے گھر کے چوکی پر رکھتے ہیں، قبر میں تو یوں ہی ڈال دیتے ہیں، قبر میں تو آپ اے سی کا انتظام نہیں کرتے، قبر میں تو آپ برف نہیں ڈالتے، قبر میں تو آپ یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ جس جسم کے لیے آپ نے حرام کو حرام نہیں سمجھا، جس جسم کے لیے آپ نے ناجائز کو ناجائز نہیں سمجھا، اگر جس جسم کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے صبح سے لے کر شام تک اپنا پورا وقت لگایا، جس جسم کو توانا کرنے کے لیے آپ نے پوری طاقتیں لگا دی، وہ جسم آپ کے کام کا ہی نہیں ہے، وہ جسم تو بیکار ہونے والا ہے۔
لیکن جو روح آپ کی اصل ہے، جو روح آپ کی جڑ ہے، جو روح آپ کی اصل وجود ہے، اس کے لیے آپ نے کبھی کوشش نہیں کیا کہ یہ جو کمزور ہو رہا ہے اس کا علاج کہاں ہوگا، اس کو توانا کرنے کے لیے ہمیں کون سی ٹونک لینی پڑے گی، کیا کرنا پڑے گا۔ تو یاد رکھیے، اگر جسم کے ڈاکٹر موجود ہیں تو روح کے بھی ڈاکٹر موجود ہیں۔ جسم کے ڈاکٹر کے لیے کلینک کے پاس جایا کیجئے، اور روح کے علاج کے لیے مشائخ کرام کے پاس جایا کیجئے، علماء کرام کے پاس جایا کیجئے، اور پھر اس کے اندر مزید پاور ڈالنے کے لیے کبھی ماہم شریف جایا کیجئے، کبھی بندہ نواز گیسو دراز جایا کیجئے، کبھی خواجگاں کی بارگاہ میں جایا کیجئے، کبھی سید الہند کی بارگاہ میں حاضر دیا کیجئے، تاکہ آپ کی روح مضبوط ہو جائے۔ اگر روح مضبوط ہو گئی تو یاد رکھیں، آپ کا جسم اگر کمزور بھی ہے تو یہ کمزور جسم مضبوط کی کا کام کرے گا۔ آپ جانتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بات، آپ اخروٹ کو توڑ رہے تھے، اخروٹ توڑ رہے تھے اور کوشش کر رہے ہیں، لیکن اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا ہے، اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اے علی، آپ وہی علی ہیں نا جو خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھاڑا تھا، آپ وہی علی ہے نا جو آپ نے خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینکا تھا، کہ جو کہ ایک پوری جماعت اسے ہلا نہیں سکتی تھی، اور یہ اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا آپ سے۔ مولا علی مشکل کشا کہتے یہ اخروٹ ہم صرف اپنی ذات کے لیے توڑنا چاہ رہے ہیں، اس لیے جسم کی طاقت لگا رہے ہیں، اور وہ جو خیبر میں نے اکھاڑا تھا وہ ذات کے لیے نہیں، دین کے لیے اکھاڑا تھا، اور جب دین کا جب ہم کام لیتے ہیں تو جسم سے نہیں روح سے لیا کرتے ہیں۔ تو روح کی طاقت وہ ہے کہ روح کی طاقت سے آپ خیبر بھی اکھاڑا جا سکتا ہے، اور جسم کی طاقت سے تو اخروٹ بھی نہیں ٹوٹتا۔ تو ہمیں کیا مضبوط کرنا چاہیے؟ روح کو مضبوط کرنا چاہیے۔ آپ یہ بتائیں کہ جن بزرگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ وہ پل بھر میں آپ یہ کر دیتے تھے، تو کیا جو کرتے تھے وہ توانا جسم و جسامت کی وجہ سے کرتے تھے کہ روح کی مضبوطی کی وجہ سے کرتے تھے؟ روح کی مضبوطی کی وجہ سے کرتے تھے۔ تو اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہر مرض کے علاج کا ایک فارمولہ ہوتا ہے، تو آخر روح کو مضبوط کرنے کا فارمولہ کیا ہے؟ تو بارگاہ غوث العظم میں حاضری دیتے ہیں، چونکہ یہ اولاد غوث اعظم سید الہند کانفرنس ہے، اس میں غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے اس روح کی مضبوطی کا فارمولہ لیتے ہیں۔ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روح کو مضبوط کرنے کے لیے ہم انسانوں کو 3 قسموں میں بانٹیں گے۔ کتنے قسموں میں؟ 3 قسموں میں بانٹیں گے۔ پہلا عوام کا، جسے دین سے کوئی رغبت نہیں ہے، دین سے بہت دور ہے، عمل میں بھی بہت پیچھے ہے، اور اسے یہ خواہش ہوئی ہے کہ ہمیں روح کو مضبوط کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پاک رہے۔ پہلا کیا ہے؟ عوام پاک رہے اور سچ بولے، یہ 2 کام کرے۔ یعنی آپ یہ تصور کر لیں کہ آپ کی روح کی مضبوطی کی ابتدا یہ ہے کہ آپ پاک رہیں۔ آج ہمارا نوجوان کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے، ہمارے نوجوان کو پاکی اور ناپاکی کی تمیز نہیں ہے، تو اگر جو شخص پاک ہی نہیں رہتا تو یاد رکھیے اس کا روح یقیناً پہلے سے کمزور ہو چکا ہے۔ روح کو مضبوطی کی شروعات ہی ہوگی کہ وہ پاک رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ یہ 2 کام جب کرے گا تو پھر وہ اس کو روح جب مضبوط ہوگی تو پھر وہ مضبوطی کے بعد اسے دوسرا اسٹیپ آئے گا، اور وہ پھر اسٹیپ یہ آئے گا کہ وہ خاص کا یہ علاج ہے کہ وہ خالق کی عبادت کرے۔ دوسری قسم کیا ہے؟ خالق کی عبادت کرے، خلق کی خدمت کرے۔ خالق کی عبادت کرے، خلق کی
خدمت کرے۔ پہلا جو بالکل پیچھے ہے وہ پاک رہے، سچ بولے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو خاص ہیں جو وہ پاک رہ کر بھی اور سچ بھی بولتے ہیں، اب ان کی روح کو اور مضبوط کرنا ہے تو اس کے لیے انہیں کرنا پڑے گا کہ خالق کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے رہیں اور خلق کی خدمت کریں۔ خالق کی عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور خلق کی خدمت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جب خلق کے قریب ہوں تو اپنے نفس کو داخل نہ ہونے دیں۔ خلق کی جب خدمت کریں تو اپنے نفس کو داخل نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بوری اگر آپ کو آٹا کسی کو دینا ہے تو ایک بوری میں جتنے گندم کے دانہ ہیں اتنے زیادہ لوگوں کو پہلے معلوم کرانا ہے۔ وہ ہر اعتبار سے جب تک پورا علاقہ نہ جان جائے کہ فلاں نے ایک بوری آٹا یا پھر 1 کلو چنا یا پھر 100 روپیہ دیا ہے، تب تک آپ کو دل میں تشفی نہیں ہوتی کہ ہم نے کام کیا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب خلق کی خدمت کرو تو مخلوق کو اس میں داخل مت ہونے دو، نفس کو داخل مت ہونے دو، اور خالق کی جب عبادت کرو تو اس میں مخلوق کو داخل مت ہونے دو۔ خلق کی عبادت میں نفس کو داخل مت ہونے دو، خالق کی عبادت میں مخلوق کو مت داخل ہونے دو کہ جب رب کی عبادت کرنے لگے تو آپ کے دل میں یہ آئے کہ تو لوگوں نے تو مجھے دیکھا ہی نہیں کس نے تہجد پڑھی ہے۔ لوگ تو جانتے ہی نہیں ہے کہ میں مہینے میں کئی روزہ رکھتا ہوں، لوگوں کو تو اس کی خبر ہی نہیں ہے کہ میں کتنا خدمت کرتا ہوں۔ نہیں، خدمت جب خلق کریں تو نفس کو داخل نہ ہونے دیں، اور جب مخلوق کی جب اللہ کی عبادت کریں تو خالق کو مت داخل ہونے دیں۔ جب یہ 2 کام کریں گے تو آپ نے 4 کام کیا۔ اول پاک رہے، سچ بولا، دوسرا خدمت خلق کیا، خالق کی عبادت کی، تب آپ کا درجہ اخص الخواص میں آئے گا۔ اب آپ تیسرے نمبر پر آ جائیں گے، اس سے اونچے منزل پر آئیں گے۔ اس سے منزل پر آنے سے کیا ہوگا کہ اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا۔ اب چونکہ آپ پاک بھی رہتے ہیں، سچ بولتے ہیں، خالق کی عبادت کرتے ہیں، خلق کی خدمت کرتے ہیں، اب آپ کا مرتبہ بلند ہو گیا، تو اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ کثرت درود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں محبوبی حاصل کرنا ہے، مقام محبوبی حاصل کرنا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں مقام محبوبی حاصل کرنے کے لیے 5 سخاوت شرط ہے۔ کتنی؟ 5 سخاوت شرط ہے۔ تو تیسرے نمبر پر ہمیں کثرت سے درود پڑھنی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر مرد مومن پر ایمانی تقاضا یہ ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہوا ہے اس نبی پر کم از کم 313 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھے۔ یہ ہمارا اور آپ کا اخلاقی ایمانی تقاضا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ہیں اور جس نبی کی شفاعت کی امید رکھے ہوئے ہیں اس پر کم از کم 313 مرتبہ درود پڑھیں۔ اب اس درود کی جس قدر کثرت بڑھتی چلی جائے گی، درود کی جس قدر کثرت بڑھتی چلی جائے گی، آپ کو مقام محبوبی کا قرب حاصل ہوتا چلا جائے۔ اس کے لیے 5 شرطیں کیا ہے؟ سخاوت، 5 سخاوت ہے۔ اول سخاوت زبان کی سخاوت۔ آج ہمارے ذہن میں سخاوت کا معنی کیا ہے؟ مال دینا، پیسہ بانٹنا، اناج بانٹنا، لوگوں کو کھانا کھلا دینا، کپڑا پہنا دینا سخاوت ہے، لیکن یہی صرف سخاوت نہیں ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں پہلی سخاوت زبان کی سخاوت، پہلی سخاوت زبان کی سخاوت ہے کہ ہر علم و فن فکر رکھنے والے کی تعریف کی جائے۔
جو کس معیار کا ہے، جو جس معیار کا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ یہ سننے میں بہت چھوٹا لگ رہا ہے، یہ کام بہت بھاری ہے، یہ کام بہت بھاری ہے۔ ایک ڈاکٹر کے سامنے ایک ڈاکٹر کی تعریف کر کے دیکھیے، چہرے کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ اور یہ ہم بھی کوئی کم نہیں ہیں، ایک مقرر کے سامنے ایک مقرر کی تعریف کر کے دیکھیے، ایک پیر کے سامنے ایک پیر کی تعریف کر کے دیکھیے، ایک ناخواں کے سامنے ناخواں کی تعریف کر کے دیکھیے، آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ ہم کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ اگر کسی کے سامنے کسی کی تعریف کرتے ہیں تو آج ہمارا معاشرہ اور ہمارا ذہن اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم کسی کی تعریف سن لیں۔ کسی کی تعریف ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے، ہم تعریف کرنا تو دور کی بات ہے، سننا بھی نہیں چاہتے۔ یہی اگر کسی کی برائی اگر کوئی کرنے لگے تو اپنا کام چھوڑ کے سننا چاہتے ہیں۔ کہیں جانا ہو تو بس چھوٹ جائے، ٹرین چھوٹ جائے، برائی سننا نہیں چھوٹ سکتا۔ چوراہے پر رکشے پار ہو رہے ہیں، لیکن اگر کسی کی برائی ہو رہی ہے تو رکشہ پار ہو جائے، وقت نکل جائے، کام کا وقت نکل جائے، لیکن ہمیں برائی سننی ہے۔ لیکن اگر کسی کی تعریف اگر ہو رہی ہو، ارے آپ کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے وہ کیسا آدمی ہے، ہمیں معلوم ہے وہ کیسا آدمی ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، میں جانتا ہوں اس کا کیا حال ہے۔ یاد رکھیں، ایسے ذہن رکھنے والا کبھی بھی اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ ایسا ذہن رکھنے والے کا کبھی بھی روح مضبوط نہیں ہو سکتا ہے، اور جس کا روح ہی کمزور ہو گیا تو پھر وہ کوئی مقام نہیں پا سکتا۔ بغیر پیر کے مضبوطی کے آپ پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتے، ٹھیک ویسے ہی بغیر روح کی مضبوطی کے آپ اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ تو اللہ کی محبوب بننے کے لیے جو تیسرا مرحلہ ہے وہ مرحلہ یہ ہے کہ سخاوت، زبان کی سخاوت۔ اگر کوئی قابل تعریف ہے تو اس کی کھل کی تعریف کی جائے، دل سے تعریف کی جائے، یوں نہ ہو کہ زبان پر آ کر تعریف کر دیا، بعد میں کہا کہ میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا۔ مخلوق خدا کا یہ بھی حق ہے، مخلوق خدا کا یہ بھی حق ہے، وہ جس معیار کا ہے اس معیار کے اعتبار سے اسے یاد کیا جائے۔ اگر کوئی قاری قرآن ہے تو اس قاری کی تعریف ہونی چاہیے، کوئی حافظ قرآن ہے تو اس حافظ کی تعریف ہونی چاہیے، اگر کوئی عالم ہے تو اس کے عالم کی تعریف ہونی چاہیے۔ الگ سی بات ہے کہ اس کا نفس اس بات پر گوارا نہ کرے کہ لوگ میری تعریف کریں، لیکن آپ کا نفس بھی اس بات پر گوارا نہ کرے کہ میں کیوں تعریف نہ کروں۔ آپ کا کام تعریف کرنا ہے، اور اس جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کا کام اللہ کی تعریف کرنا ہے، کہ جب کسی قاری قرآن کی آپ تعریف کریں گے تو یہ آپ کا حق ادا کر رہے ہیں، اور جب میری تعریف ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے الحمدللہ، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ تو زبان کی سخاوت، آپ زبان سے لوگوں کا تعریف کرنا سیکھ جائیں۔ آپ اپنے گھر میں تعریف کر، شوہر اپنی بیوی کی تعریف کرنے کو تیار نہیں ہے، بیوی شوہر کی تعریف کرنے کو تیار نہیں ہے، ہم اپنے ماں باپ کی تعریف کرنے کو تیار نہیں ہے، والدین کی تعریف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک بھائی اگر باپ کی تعریف کر رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ اس کو زیادہ ملا ہے اس لیے تعریف کر رہا ہے۔ ایک بھائی ماں کی تعریف پر کر رہا ہے تو تیسرا کہہ رہا ہے کہ اس کو زیادہ مانتی ہیں اس لیے اس کی تعریف کر رہا ہے، حالانکہ وہ ذات ہی تعریف کرنے والی ہے۔ یاد رکھیں، ماں باپ کا آپ کا اگر کچھ بھی احسان نہیں ہے، کچھ بھی احسان، حالانکہ بہت سارے احسان ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کچھ بھی اگر احسان آپ نہ مانیں تب بھی یہ ایک احسان تو ہے کہ اس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے آپ مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو جو ایمان کی دولت ملی ہے وہ جا کر آپ نے حاصل نہیں کیا ہے، وہ ماں باپ کی وجہ سے ایمان کی دولت آپ کو حاصل ہوئی ہے۔ آپ اسی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اسی ماں کے گود میں آئے ہیں، اسی باپ نے اس کو پالا ہے، اور جو اس کا ایمان و عقیدہ تھا، چونکہ مسلمان تھا اسی لیے آپ مسلمان ہیں۔ تو اگر کوئی اس کا احسان نہ بھی مانے تو یہ احسان تو ہے کہ ہم باپ مسلمان تھا، ماں مسلمان تھی، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کی ایمان کی دولت ملی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔
या रसूल अल्लाह। नहीं इसीलिए याद रखें तो जुबान की सखावत, आप अच्छी बात करें, जब बात करें तो अच्छी करें। कोई अगर गम ज़दा आए तो उसको ऐसा दिलासा दें कि वो उसका गम हल्का हो जाए। अगर ख़त्म किसी का गम नहीं कर सकते तो गम को हल्का करें, ये ना कि उसके गम को बढ़ा दें, किसी के गम को बढ़ा दें, बल्कि गम को हल्का करें। अगर कोई परेशान हाल आए तो अच्छा मशवरा दें, ये ज़ुबान की सखावत है। मालूम है कि ये कारोबार में बड़ा फ़ायदा है, लेकिन चुप बैठे हुए हैं कि अच्छा जाए तो पता चलेगा, जब ठोकर खाएगा तो पता चलेगा, जब गड्ढे में गिरेगा तो पता चलेगा। आपको अल्लाह ने इसलिए पैदा नहीं किया कि आप इंतज़ार करें कि कोई गड्ढे में गिरे तो हम निकालेंगे। ज़ुबान की सखावत यह है कि आप अगर जानते हैं तो अच्छा मशवरा दें। आप हम मशवरा देना अच्छा शुरू करें, एक दूसरे की तारीफ करना शुरू करें। आप अपने घर वालों की तारीफ करें, पड़ोसी की तारीफ करें, खानदान वालों की तारीफ करें। आप तारीफ करना सीख जाएं, देखें आपके घर का मुआशरा सुधर जाएगा। आप एक बहुत ही हशाशो बशाश जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। हम परेशान सिर्फ इसलिए हैं कि हम किसी को अच्छा देखना नहीं चाहते, हम किसी को अच्छा कहना नहीं चाहते। कोई बुरा से बुरा इंसान है, क्या उसके पास कोई भी अच्छाई नहीं है? उसमें कोई अच्छाई नहीं है। कुछ न कुछ तो अच्छाई होगी, तो कम से कम उस अच्छाई को याद करें। तो ये है ज़ुबान की सखावत। दूसरा है दिल की सखावत। दूसरा क्या है? दिल की सखावत। ये दिल की सखावत क्या है? दिल की सखावत ये है कि अगर किसी की बात आपको बुरी लगी तो आप सखी बन जाइए, फौरन उसे माफ़ कर दीजिए, फौरन उसे माफ़ कर दीजिए। आप दिल में मत रखिए, कोई उसके ताल्लुक से कीना मत रखिए, बोझ मत रखिए, किसी की आप हसद मत रखिए। दिल के सखी बन जाइए कि अगर कोई आपके साथ भला किया है तो ये अल्लाह ने इसको तौफीक अता फरमाई है। किसी से अगर कोई परेशानी आ गई है तो अल्लाह की मशीयत ही थी, इसलिए हो गया है। ये कह के आप अपने दिल को सखी बना लें। जिस दिन आपकी ज़ुबान की सखावत आवाम में आ जाएगी और जिस दिन आप दिल के सखी बन जाएंगे, उस दिन पब्लिक लोग आपके हो जाएंगे, आप उसके हो जाएंगे। और ये ज़ुबान की सखावत और दिल की सखावत से रूह मजबूत होती है। याद रखें कि अगर आपको किसी ने, मेडिकल साइंस ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि किसी बात पर अगर आपने, यानी वहाँ रिसर्च हुआ बरतानिया में और ये हुआ कि जो चंद लोग हैं वो उनको इंतकाम के लिए उभारा गया कि अगर आप पर किसी ने जुल्म किया है तो आपको इंतकाम लेना है। और उसमें से चंद लोगों को रखा गया कि अगर किसी ने आप पर जुल्म किया है तो आपको कहना है सॉरी। जुल्म किया है, कुछ हो गया, उसने क्या किया? सॉरी। आपने कहा सॉरी। आप जानते हैं किसी ने कोई गलती कर दी, उसने कहा माफ करें, आपने कहा मैंने माफ किया, बात वहीं खत्म हो गई, आपका रूह मजबूत हो जाएगा। लेकिन आप दिल में लिए बैठे उसने ऐसा कहा क्यों, उसने ऐसा किया क्यों, तो आप जानते हैं आप का दिमाग भी कमजोर होगा, दिल भी कमजोर होगा, रूह भी कमजोर होगी और आप आहिस्ता आहिस्ता बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए अगर जिस्म को मजबूत करना है, रूह को मजबूत करना है, उसके लिए ज़ुबान की सखावत और उसके साथ साथ दिल की सखावत। फिर उसके बाद जो 3 सखावतें और आती हैं, इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मैं आपके सामने रखूँगा, चूँकि वक्त हो गया है। आप सैयद शाह अहमदुल क़ादरी जो जामे अज़हर से फ़ारिग़ हैं और अच्छे मुक़र्रिर हैं, जामे अज़हर से फ़ारिग़ हैं, वो आपके सामने खिताब करेंगे। तो अगर आप पहले वक्त पर आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको सुनने में मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सुनने और सुनाने के साथ साथ जो हमने सुना है और सुनाया इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا وہ دسو جنہیں کو جنت کا مزدہ